اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام، سورہ انعام کا تعارف۔ سب سے پہلے اس کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ انعام نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 38 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ سورہ انعام کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ اس کے مضامین کون کون سے ہیں؟ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شاعتوں سے ثابت کیا گیا ہے، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کے حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر، ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے حکام بیان کیے گئے، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ پیچھے گزری ہے، اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے سورۃ الانعام کی؟ تو سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی کہ مشرکین نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔